السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ انہی آیات کی روشنی میں آج کے درس میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ اوپر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کفار اور مشرکین جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا، وہ اچانک ان پر آ جائے گی اور وہ ایک چیخ سنائی دے گی اور اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، اور اس وقت انہیں کسی بھی طرح کی کوئی وصیت کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی جانب واپس جا سکیں گے۔ تو یہ موت کا منظر ہوگا کہ وہ اچانک ایک تیز چیخ کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور سارے کے سارے لوگ اچانک ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے آگے کا مرحلہ ہوگا، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ وَنُفِخَ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ وَنُفِخَ اور پھونک ماری جائے گی۔ نفخ ينفخ کا معنی ہوتا ہے پھونکنا، اور اسی سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ نفخ پھونک ماری جائے گی۔ یاد رہے یہ فعل ماضی ہے، لیکن زمانہ استقبال میں جو کام انجام دیا جائے گا اس کے لیے وضاحت کی جا رہی ہے، اور فعل ماضی سے وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ہوگا۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ گویا کہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک بیان کا قاعدہ ہے اور اصول ہے، اسی ضابطے کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی کوئی بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا ہو، تو آئندہ آنے والی بات کو زمانہ ماضی کے صیغے کے ساتھ، یعنی فعل ماضی کے ساتھ اسے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے وقوع کے متحقق ہونے کی وجہ سے، اس کے واقع ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے اسے فعل ماضی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ بالکل یقینی بات ہے، ماضی کے صیغے سے اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور سور اسوار اس کی جمع آتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد اور اسی طرح سے مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السور قرن ينفخ فيه،
سور ایک طرح کا سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، نرسنگھا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور بغل یعنی پھونک مارنے کا ایک طرح سے سینگ کی طرح سے کوئی ایک چیز ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پس وہ یک من الاجداث اجداث سے، اجداث جدثن کی جمع ہے، قبور کو کہتے ہیں، پس وہ قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی جانب ینسلون، نسلا ینسلو باب ضربہ سے، یا اسی طرح سے باب نصرہ سے بھی اسے پڑھا گیا ہے، لیکن یہاں باب ضربہ سے ہے، ینسلون تیز تیز چل کر آنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ کہ اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی جانب تیز تیز چلتے ہوئے آئیں گے، سارے کے سارے لوگ۔ یاد رہے سور کتنی دفعہ پھونک ماری جائے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، اس کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ سور میں 2 مرتبہ پھونک ماری جائے گی، اور اس اعتبار سے یہ دوسری سور کا تذکرہ ہے، اور اسے نفخۃ البعث والنشور کہا جاتا ہے، یعنی وہ پھونک مارنا سور میں جس کی ذریعے سے جس کے بعد قبروں سے لوگ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور رب کی جانب چلے تیز تیز قدموں سے چل کر جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، تو اسے نفخۃ البعث والنشور کہا جاتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے جو پھونک ماری جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے جس سور کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 49 میں، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، تو وہ پہلا سور ہوگا، اور اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے، یعنی وہ نفخہ، وہ سور میں پھونک مارنا جس کے ذریعے سے تمام لوگ مر جائیں گے، زمین پہ پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی، سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی بھی چیز زمین پر باقی نہیں رہے گی، کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک قول کے مطابق پہلا سور ہوگا، اور دوسرا یہ آیت نمبر 51 میں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ سور میں پھونک اصل میں 3 دفعہ ماری جائے گی، اور ایک سور نفخۃ الفزع ہے جو پہلی سور ہوگی، اور وہ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ جس کی وجہ سے طاری ہو جائے گی، یعنی سور کی آواز سنائی دے گی لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ لوگوں کے دلوں پر طاری ہو جائے گی، اور بہت زبردست گھبراہٹ کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ حاملہ عورتیں اس کی وجہ سے اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، آئی بات میں۔ اور یہ نفخہ اولا ہوگا جس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرا نفخہ وہ ہوگا جس میں تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی سوائے رب تعالیٰ کے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، کائنات کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، اور اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا نفخۃ البعث والنشور ہوا جس میں دوبارہ سے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ 3 نفقے ہوئے، یا بعض لوگوں کے مطابق
جو ہے 2 نفخے، اگر 3 مانتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ تیسرا نفخہ ہوگا، جس میں لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب اکٹھا کیا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے پودے زمین سے نکلتے ہیں، ایسے ہی زمین سے سارے کے سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے لوگ میدان حشر کی جانب، میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے بھاگے چلے جائیں گے۔ اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک اپنے ہی آپ میں مگن ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ تیسرا، یا اسی طرح سے ایک دوسرے قول کے مطابق دوسرا سور میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور ہوگا۔ قالو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے وہ، یعنی کفار اور مشرکین، یا ویلنا، ہمارے لیے افسوس، یا ویلنا افسوس ہے۔ آئی بات میں؟ من بعثنا من مرقدنا، کون اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا، ہماری خواب گاہوں سے۔ مرقد خواب گاہ کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے قبور، یعنی ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، بعثا، کس نے اٹھایا۔ خواب گاہ تو ایک طرح سے آرام کی جگہ ہوتی ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبروں میں انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہوگا۔ قالو یا ویلنا، اس کا فاعل کفار اور مشرکین ہے، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری خواب گاہوں سے۔ خواب گاہ میں ایک طرح سے آرام اور سکون ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ کہیں گے کہ ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، یہ پریشانی اور مصیبت میں ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قبروں میں عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ قبروں کے اندر عذاب ہوگا کفار اور مشرکین، یا اسی طرح سے جو گناہ گار لوگ ہیں انہیں اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے، اور وہ عذاب میں گرفتار ہیں، جیسا کہ اس کے بہت سارے دلائل قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ آئی بات میں؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو قبر کے اندر انہیں عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ اس سور کے بعد، سور میں پھونک مارے جانے کے بعد جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت کا مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ اس وقت جو تکلیف اور پریشانی ہوگی یہ بہت بڑی ہوگی، لہذا وہ اپنی اس پہلے والی پریشانی کو ایک طرح سے بہت ہی آرام اور سکون کا ظاہر کریں گے۔ آئی بات میں؟ اور یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے ایک طرح سے مرقد، یعنی ہماری خوابگاہیں تھیں قبریں، اور اسی میں تھے، اچھا تھا ہمارے لیے۔ تو یہ ایک معنی اور مفہوم اس کا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ یہ 2 سوروں کے درمیان میں جو وقفہ ہوگا، یعنی پہلے اور دوسرے سور کے درمیان میں، یا اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے سور کے درمیان میں، ان لوگوں کے مطابق جو 3 سور کے قائل ہیں، یعنی 3 مرتبہ سور میں پھونک مارنے کے قائل ہیں، تو ان دونوں کے درمیان میں، یعنی پہلے اور دوسرے کے درمیان میں، یا اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے پھونک مارے جانے کے درمیان میں، ان سے عذاب قبر کو اٹھا لیا جائے گا، اور وہ آرام اور سکون میں ہوں گے۔ اور جب دوبارہ سے انہیں اٹھایا جائے گا میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے، جس میں ہم آرام
اور چین و سکون کے ساتھ تھے، کس نے اٹھا دیا ہے۔ آئی باس میں کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ھذا یعنی یہ ہے وہ، یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، جو اکٹھا کیا جا رہا ہے حساب کتاب کے لیے، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ کہنے والا کون ہے، اس کے تعلق سے ایک تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے کہنے والے فرشتے ہوں گے، یعنی فرشتے کہیں گے۔ جب یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہے ہماری خوابگاہوں سے، تو فرشتے ان سے کہیں گے ھذا، یہ وہ وعدہ ہے، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور ایسی صورت میں ما موصولہ ہوگا، اور یہاں تقدیر عبارت اس طرح سے ہوگی ما بعدہ الرحمن وصدقہ المرسلون، یعنی یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور اسی طرح سے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی تم سے جو رسولوں نے وعدہ کیا، رحمان نے کہا تھا وحی کے ذریعے سے، یا اسی طرح سے رسولوں نے جو تم سے کہا تھا، یہ وہی وعدہ ہے کہ دوبارہ سے تمہیں حساب کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، اور وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ قائل اس کے کون ہوں گے؟ فرشتے۔ ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے قائل یہی کفار اور مشرکین ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے سے کہیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک دوسرے سے اس وقت کہیں گے کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور اسی طرح سے رسولوں نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی رحمان نے جو ہم سے کہا تھا وہ وعدہ ہے یہ، اور اسی طرح سے ہم سے جو رسولوں نے کہا تھا وہ بالکل سچ کہا ہے، وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ یا اسی طرح سے مومنین بھی کہیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مومنین کا قول ہے، تو ایسی صورت میں بھی معنی یہ ہوگا، یعنی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، اور اسی طرح سے رسولوں نے بالکل سچ بات کہی تھی۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو کوئی بھی اس سے اس کا قائل مراد لیا جا سکتا ہے، چاہے یہ فرشتوں کی جانب سے ہو، یا اسی طرح سے کفار کی جانب سے ہو، یا مومنوں کی جانب سے، یا اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہاں کسی کا بھی یہ قول مراد لیا جا سکتا ہے، ممکن ہے وہ آپس میں بھی کہیں، مومن بھی کہیں، فرشتے بھی ان کے اس جواب میں کہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جائے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے معاملہ ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے افسوس، صد افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے۔ یہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، اور اسی طرح سے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ ان کانت، ان جو ہے یہ نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے، کانت یہ نہیں ہے، الا صیحۃ واحدۃ یعنی نفقۃ، یعنی سور جو ہے، سور میں جو پھونک مارا جائے گا اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ نہیں ہے مگر ایک تیز چیخ، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور میں پھونک مارنے پر متعین ہیں،
وہ پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا، اس پھونک کی وجہ سے کیا حالات پیدا ہوں گے؟ کہتا ہے اللہ رب العالمین الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہے مگر ایک تیز چیخ، یعنی ایک تیز چیخ اس سور میں پھونک مارنے کی وجہ سے پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، ایک تیز چیخ پیدا ہوگی اور سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب کو اللہ رب العالمین کی طرف چلنا ہوگا اور وہ چلتے ہوئے سب اللہ رب العالمین کی طرف جانے لگیں گے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ اچانک وہ سارے کے سارے، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، وہ سارے کے سارے، جمی تمام کے تمام، لدینا ہماری طرف، لدینا ہمارے پاس، کہ اچانک سارے کے سارے ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون اس میں مفعول کا صیغہ ہے حاضر کیے جائیں گے، محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، یعنی یہ جو سور میں پھونک مارا جائے گا یہ ایک چیخ ہوگی، بہت تیز چیخ، کہ سارے کے سارے لوگ جو بھی قیامت تک پیدا ہوئے ہیں ابتدائے کائنات سے اور قیامت کے آخری دن تک جو بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے، مومن ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ ہماری طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر جن ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، سارے کے سارے لوگ ہماری طرف حاضر کیے جائیں گے۔ کیوں حاضر کیے جائیں گے؟ حساب کتاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا ظلم نہیں کیا جائے گا نفس پر، شیئن کچھ بھی، لا تظلم واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور نفسن اس کا نائب فاعل ہے، نفسن اس کا نائب فاعل ہے، لا تظلم ظلم نہیں کیا جائے گا نفسن کسی بھی نفس کو، یعنی کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی برائی نہیں کی ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، یا اسی طرح سے کسی نے برائیاں کی ہیں تو ان برائیوں کے بدلے میں جو عذاب اسے ملنے والا ہے اس سے زائد عذاب اسے دے دیا جائے۔ آئی بات میں فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا تظلم نفس کسی بھی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا، وَلَا تُجْزَوْنَ یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، وَلَا تُجْزَوْنَ اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، وَلَا تُجْزَوْنَ اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر اس کا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے، تعملون تم کرتے تھے، یعنی جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، جیسے بھی اعمال تم نے کیے ہیں اسی حساب سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی کی ہیں تو اچھائی کی شکل میں بدلہ نظر آئے گا، اور اگر برائیاں کی ہیں تو برائیوں کی شکل میں بدلہ نظر آئے گا۔ جیسے بھی اعمال ہوں گے، جس طرح کے بھی اعمال ہوں گے، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین معاملہ فرمائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا یا سزا وہاں دی جائے گی، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں قیامت کے دن
جو سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں بتلایا کہ اس موقع پر کیسے کیسے حالات پیش ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں ان آیات سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔